السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا میں شرک کرنا کیا ہے؟ شرک کی کیا کیا اقسام ہیں؟ اس بارے میں آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ دعا مانگنا ہی اصل عبادت ہے۔ دعا عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت ہی دعا ہے۔ لہٰذا توحید سے دعا کیا کریں۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہی نہیں، اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، اپنے بتوں کو، لات، عزیٰ، منات کو پکارتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو بھی پکارنا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا۔ اب اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کو پکارتے ہیں؟ اس میں ولی اللہ بھی ہو سکتے ہیں، بابا بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء کی روح بھی ہو سکتی ہے، فرشتے کو پکارنا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پکارنا کسی کا بھی ہو، اور ہم جو ہر رکعت میں جو نماز ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اس کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں اور تجھ ہی کو پکارتے رہیں گے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تو اس کے خلاف نہ کیا کریں۔ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک باریک سا نکتہ ہے جو آپ کو سمجھاتے ہیں، غور کیجیے۔ ایک ہے کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا، کسی سے کسی کام میں مدد کی خواہش کو ظاہر کرنا، جو ہماری زندگی کے ظاہر قواعد ہیں، جو ہماری ظاہری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اس میں شرک نہیں ہے، جیسے کسی سے پانی مانگنا، کسی سے بازار سے کوئی چیز منگوانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح سے مدد مانگنا ہی ہے۔ ہم کسی کو کوئی بھی کام کہتے ہیں، وہ ہم مدد ہی مانگتے ہیں، چاہے وہ کسی سے پانی کا ایک گلاس ہی کیوں نہ مانگیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عام سی بات ہے یہ۔ اسی طرح روزمرہ زندگی میں کسی بھی کام کے لیے آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ غیبی لحاظ سے کسی سے مدد مانگی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا تو وہ شرک ہے۔ وہ استدعا ہو، استغاثہ ہو، مدد مانگنا ہو، وہ کچھ بھی ہو، غیبی طور پر مانگا گیا تو وہ شرک ہے۔ کسی کو یہ کہہ کر اس کی منتیں کرنا کہ یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو، زیادہ ضد کر کے اسے کہنا، اس کی منتیں سماجتیں کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ سوچنا کہ میرا یہ کام اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ کام کرنے والا ہماری مشکلیں حل کرنے والی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ ایک بار کہنا اور دوسری بار یاد کروا دینا، بس اتنا ہی جائز ہے۔ کسی کو اپنے کام کے لیے کہنا، زیادہ منتیں سماجتیں کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس کے لیے بھی تم کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت نفس دی ہے، اس کو سمجھو، اس کو بچاؤ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی زیادہ شان اور مرتبہ ہے۔ انہوں نے بھی کبھی کسی کے سامنے
اپنی چھوٹے سے کام کے لیے بھی ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کو اپنا کام نہیں بتایا۔ اگر وہ سواری پر سوار ہوتے اور آپ کے ہاتھ سے آپ کی چھڑی گر گئی تو آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا، اس سے اترے اور خود چھڑی اٹھائی۔ آپ نے اپنے کسی ساتھی سے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میری چھڑی پکڑا دو۔ اتنا کہنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مدد کے لیے پکارنے کے مترادف سمجھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا عالم تو بلند ترین ہے۔ آپ دنیا داری میں کچھ کام ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن جتنا کم دوسروں سے سوال کریں گے اتنی ہی ہماری عزت نفس کے لیے بہتر ہے۔ آپ کسی پیر فقیر کو نہیں پکار سکتے۔ ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے۔ یہ بات کہہ کے دل دکھانا مقصد نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم پر شرک واضح ہو جائے کہ ہم کیسے کیسے شرک کرتے ہیں۔ کسی داتا ہجویری کو، کسی حق باہو کو ہم نہیں پکار سکتے۔ ان کے متقی ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، لیکن کسی دعا میں یا مشکل میں ہم انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو حضرت علی کو مشکل کشا کہہ کر پکارتے ہیں۔ بہت ہی عام سی بات سننے میں ملتی ہے، یا علی مدد۔ یہ بہت ہی بڑا شرک ہے۔ دیکھیں، ہم کسی ولی کا تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی روح حاضر ہے کہ نہیں ہے، وہ سنتے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن فرشتے کے ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ فرشتے موجود ہیں، ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، جو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو بھی نہیں پکار سکتے۔ آپ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں پکار سکتے۔ خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور کہیں کہ اے میرے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، تو ہی کارساز ہے، تو ہی ہمارے ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا کوئی دوست ہو، آگے اس کا کوئی دوست ہو، آپ کو آپ کے دوست سے کام پڑ جائے تو آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ایسے کہنا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اگر میری اس سے بات ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر آپ اپنی دعا کے لیے کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ جو آپ اپنے لیے خود مانگ سکتے ہیں وہ کوئی آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی دعاؤں کو مانگنا چاہیے اور کہنا چاہیے، یا اللہ، تو ہی قدیر ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی قدرت والا ہے، تیرے سوا کوئی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، تیرے سوا ہماری پریشانیوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تو اپنی رحمت کے صدقے، تو اپنی قدرت کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہم صرف تجھے ہی پکارتے ہیں، تو ہی ہمارا الہ ہے، تیرے سوا ہم کسی کو نہیں پکارتے۔ اپنی دعاؤں کو شرک سے پاک کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، آمین ثم آمین۔